بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متحدہ اپوزیشن نے، صرف پی ٹی آئی نے نہیں، متحدہ اپوزیشن نے فیصلہ کن مارکے کا ارادہ کیا ہے، عزم کیا ہے اس حکومت کو اکھاڑ پھینکنے کا، اس جعلی اسمبلی کو۔ عمران خان تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ مئی میں احتجاج کریں گے، لیکن متحدہ اپوزیشن جو ہے، تحریک تحفظ آئین جو ہے، یا تحریک بحالی آئین ہے، آج اچکزئی صاحب نے اس میں زیادہ سخت گفتگو کی، انہوں نے بھی کی، صاحبزادہ حمد رضا نے بھی۔ لگتا یہ ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد ایک طوفان اٹھنے والا ہے، اور تیور ان کے یہ تھے کہ جنگ ٹھہری ہے، یہ کچھ کھیل نہیں ہے، دل دشمن جاں ہیں سبھی سارے کے سارے قاتل۔ بہت لہجے میں استحکام تھا محمود اچکزئی کے بھی اور صاحبزادہ حمد رضا کے بھی۔ اپنے بیرسٹر جو ہیں گور علی شاہ، وہ تو خیر نرم گفتگو کے عادی ہیں، اور آدمی اپنا استاد طبع تو نہیں بدل سکتا۔ محمود اچکزئی صاحب نے پارلیمنٹ کو بے معنی کہا، جعلی کہا، حکومت کو بھی جعلی کہا، 2 نمبر کہا۔ اس پر ایک اخبار نویس نے ان سے کہا کہ آپ اسپیکر کو 2 نمبر کہتے ہیں، پارلیمنٹ کو جعلی کہتے ہیں، اور اس پر آپ انہوں نے اپنا دوست بھی کہتے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایوان میں، بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، آج کان کے قریب گاڑی کے پاس بم دھماکہ ہوا اور اس میں 22 آدمی جان ہار گئے۔ تو اس پہ اچکزئی صاحب کا کہنا تھا کہ کس چیز نے اسپیکر کو روکا کہ 2 دن کے لیے اس پہ بحث کریں، اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ 2 نمبر اسمبلی ہم لوگ تو منتخب ہو کے آئے ہیں، یعنی اپوزیشن کے جو لوگ آئے وہ تو، لیکن حکومت کے لوگ تو منتخب ہو کر نہیں آئے، اور جب تک اسپیکر صاحب موجود ہیں تو انہی کو مخاطب کرنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے طیب رضوان کا ذکر کیا ایک بڑے مختلف اور دلچسپ پیرائے میں۔ انہوں نے کہا وہ پارلیمنٹ کے پاس سے ہو کر گزر گئے، اشارہ غالباً اس طرف تھا کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، یہ کہا بھی کہ سیاسی کارکن ہیں، انہیں پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا، بالا ان سے معاملات طے کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا کہ پی ٹی آئی انہی مراحل سے گزر رہی ہے جس سے رضوان کی پارٹی گزری ہے۔ ترکی میں بھی فوج کا غلبہ تھا اور فیصلے فوج صادر کرتی تھی کہ بتدریج عوامی مقبولیت کے ذریعے، لیکن ایک حوالہ انہوں نے نہیں دیا کہ انہوں نے اپنی تنظیم بہتر بنائی، لوگوں کی خدمت بہت کی۔ یہاں تو سیاستدان اعلی کار بنتے ہیں، فوج کیسے آ سکتی ہے یا ڈکٹیشن دے سکتی ہے جب تک کہ سیاستدان اعلی کار نہ بنے؟ مختلف وقتوں میں مختلف لوگ اعلی کار بنے ہیں فوج کا، کم ہی لوگ بچے ہیں اس سے۔ تو انہوں نے کہا کہ فوج کے کردار کو انہوں نے محدود کیا، اور جب فوج نے بغاوت کی تو عام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ عام لوگ کب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ جب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے حقوق کا محافظ ہے اور پوری قوت سے ان کے حقوق کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایک مری ہوئی معیشت کو زندہ کیا رضوان اور ان کے ساتھیوں نے، عبداللہ گل سے لے کے رضوان تک، یہ ایک طویل سفر ہے، بلکہ نجم الدین اربکان سے۔ پہلے انہوں نے استنبول شہر میں الیکشن جیتے اور وہاں لوگوں کے پر خوشحالی کا دروازہ کھولا اور اسے ایک دنیا کا بہترین شہر بنایا، جو کہ وہ پہلے ہی تھا، لیکن ان کے عبداللہ گل کے صاحبزادے پاکستان آئے تھے 3-4 سال پہلے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ترکی کبھی ایسا ہی تھا، لیکن پھر وہ بدلنے لگا، اس کی معیشت تعمیر ہوئی۔ کرائسس تو اب بھی ہے، وہاں مسائل ہیں، لیکن یہ کہ اب فوج نے بغاوت کی، یہاں وہ صورتحال تو نہیں ہے، یہاں تو فوج پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اور لیکن سیاستدان اس کے احکامات بجا لا رہے ہیں۔ تو عوام نے اس کا سامنا کیا۔ عوام تب سامنا کرتے ہیں جب ان کی پشت پہ ایک ایسا حکمران اور ایسی حکومت اور ایسی پارٹی کھڑی ہو جو ان کے مفادات کو تحفظ کر سکتی ہو، اور خود ان کا بھی تحفظ کر، ان کی زندگیوں کا تحفظ کر سکتی ہو۔ لوگ یوں ہی جان ہتھیلی پہ لے کے نہیں نکلتے ہیں، اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے اب اس کا ادراک کر لیا ہے کہ تنہا یہ جنگ انہیں نہیں لڑنی چاہیے، اور برسر زمین تو ویسے 2 ہی فریق ہیں بڑے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے۔
لیکن بہرحال سیاسی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی پارٹی کتنی مقبول کیوں نہ ہو، ایک طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ تنہا اگر کھڑی ہوگی یا دوسری پارٹیوں سے رسمی سے تعلق رکھے گی تو نتیجتاً وہ اس کے معاملات سے لا تعلق رہیں گی، اور ایک طرح سے بالواسطہ اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو اور جو برسر اقتدار لوگ ہیں انہیں پہنچے گا۔ لہذا یہ بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے، کافی اگرچہ کسی قدر تاخیر سے کیا ہے مگر بہرحال صحیح فیصلہ کیا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک کوئی جعلی حکومت ہوگی جس کی کوئی اخلاقی ساکھ نہیں ہوگی، جسے اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہوگی، نمبر ایک، نمبر دو، سول ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، اور وہ ظاہر نمائندہ حکومت ہی کر سکتی ہے، اور تیسرے یہ کہ جب تک واشنگٹن سے نجات نہیں، امریکی غلبے سے نجات نہیں پائی جاتی، انحصار کی نفسیات اور غلامی کی خو سے نجات نہیں پائی جاتی، پاکستان میں استحکام نہیں ہو سکتا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امریکہ سے تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں، پرجوش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن امریکی مفادات ہمارے مفادات سے متصادم ہیں۔ انہیں بھارت کی ضرورت ہے، انہیں چین کی مخالفت کرنی ہے، ہمارے تو دفاع کے انحصاری اس پر ہے، چین پر ہے۔ J-17 ہم نے طیارے اس کی مدد سے بنائے، یا اب ترکی کی مدد سے، وہ تو خیر ابھی کہہ رہے ٹینک اس کی مدد سے بنایا، کرنل کے لیول تک ہمارا ایکسپوجر ہے ان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں۔ اسرائیل اور بھارت دو ملک ایسے ہیں جو پاکستان کے وجود کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ امریکہ کیا چاہتا ہے کہ محتاج مجبور پاکستان، یہ اسلام آباد میں یہ باتیں سنی جا رہی ہیں، واشنگٹن میں بھی سنی جا رہی ہیں، بہت سے لوگ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا تصادم ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ کوئی احمقانہ بات ہو نہیں سکتی۔ یعنی 70,000 پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں اور 7,000 اس میں فوج کے جوان اور افسر شامل ہیں، اور کوئی میرا خیال ہے کہ یہ سینکڑوں سال میں جو کوئی عظیم بلنڈر ہوتا ہے یہ ایسا بلنڈر ہوگا۔ اور وہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان آ جائے تو یہ محاذ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ انہیں اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، خیر خواہ سمجھتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ہے تو پیچیدہ معاملہ۔ چین سے بہت ایسی محاذ آرائی ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ جو امریکی معیشت پہ اثر انداز ہو، لیکن بہرحال چین کو وہ تجارتی جنگ تو ہے، روس سے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مفتوحہ علاقہ جو ہے وہ اسے اپنے پاس رکھے، اپنے یوکرین کا، اور یوکرین کی کوئی مالی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ ایٹمی اثاثے آدھے کر دے چین بھی اور روس بھی اور امریکہ بھی، مگر یہ تو خیر خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو جذبات سے مغلوب ایک لیڈر سمجھا جاتا تھا اور ایک کاروباری ذہنیت کا آدمی، لیکن آج تو انہوں نے ثابت کیا اور بتدریج ثابت کر رہے ہیں، کینیڈا کے معاملے میں بھی، اپنا گرین لینڈ کے معاملے میں بھی، اور اپنا بہت سی چیزوں میں، کہ وہ تو نیم پاگل پن کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ساتھی انہیں اس پہ اکسا رہے ہیں۔ آج انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آتا تھا یوکرین امریکہ کا حصہ بن سکتا ہے۔ یوکرین کیسے امریکہ کا حصہ بن سکتا ہے؟ ساری دنیا امریکہ کا حصہ بن جائے۔ دیکھیے، وہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کر برسر اقتدار آئے ہیں، یعنی گوری اکثریت کے جذبات جگا کر، مگر جو سپنے وہ دیکھ رہے ہیں وہ پورے ہونے والے نہیں ہیں، کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ تازہ ترین تو آپ نے دیکھ ہی لیا، نریندر مودی ان کے سامنے بچھ گئے، وہ ان کے سامنے بچھ گئے۔ وہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، کہا کہ جدید ترین طیارے دیں گے انہیں F-35، اتنا ہی ٹیکس لگائیں گے جتنا وہ لگائیں گے، اور ان سے تعاون کریں گے۔ مشاہد صاحب نے کہا کہ وہ بحر ہند اور بحیرہ عرب میں وہ اپنا قریبی سمندروں میں وہ مل کر مشقیں کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستانی بحریہ کو اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ مودی تو جانے سے پہلے ہی ٹیکس کم کر چکے تھے امریکی مصنوعات پہ، اور یہ میسج واضح تھا کہ امریکہ پہ اب وہ زیادہ انحصار کرنا چاہتے ہیں۔ روسیوں پہ انحصار کیا انہوں نے ہمیشہ، اور روسی اسلحہ بیکار ثابت ہوا جنگوں میں،
پاکستان کے تو بہت سے سورسز تھے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، جرمن بھی تھا، یوکرین بھی تھا، اپنا امریکہ بھی تھا، چین تو تھا ہی. تو بھارت ضرور، امریکہ بھارت سے جیسے مرضی تعلقات رکھے، مگر پاکستان کی قیمت پہ کیوں رکھے؟ انہوں نے کہا کہ ظہور رانا جو ہیں وہ دنیا کے برے ترین لوگوں میں سے برے ترین ہیں، اور ان کو فوراً حوالے کیا جائے گا. چلیے حوالے کریں ان کے. وہ کینیڈین نژاد، پاکستانی نژاد کینیڈین شہری ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں ملوث تھے ممبئی کے دھماکوں میں. وہ عدالت پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے، مگر وہ کیوں نہیں کر رہے تھے یہ بات ناقابل فہم ہے. امریکی سپریم کورٹ اس کے خلاف اپیل بھی مسترد کر چکی، یعنی تصدیق کر چکی نچلی عدالت کے فیصلے کی. غالباً شکاگو کی عدالت کا فیصلہ تھا. مگر وہ جو انہوں نے کہا کہ ممبئی کے اور پٹھان کوٹ کے ملزم جو ہیں دہشت گردی کے، ان کے حوالے کیے جائیں، اور پاکستان اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ دے، بجائے ارشاد ہے نہ اجازت دے. پاکستان کہاں اجازت دے رہا ہے؟ مگر پاکستان میں جو 70,000 آدمی شہید ہوئے ہیں، وہ بھی آدمی تھے کہ نہیں؟ ان کے لہو کا رنگ سرخ تھا کہ نہیں تھا؟ اور ان کے بیوی بچے اور ماں باپ تھے یا نہیں تھے؟ ان کے بہن بھائی تھے یا نہیں تھے؟ ان کی عورتیں بیوہ ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ اور جو زخم جھیلا ہے پاکستان نے افغانستان کی وجہ سے، اور انڈیا کی امداد اس میں شامل تھی، دہشت گردوں کی سپورٹ انہیں حاصل تھی. اور کیا کیا انہوں نے نہیں کیا. کینیڈا میں سکھ لیڈروں کو قتل کیا، امریکہ میں اس طرح کی کارروائیاں کی، پاکستان میں سکھ رہنماؤں کو قتل کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ دہشت گرد انڈیا ہے یا پاکستان ہے؟ اور یہ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ یک طرفہ ہے اور گمراہ کن ہے اعلامیہ، مگر یہ ادھورا رد عمل ہے. یہ جو باتیں میں نے عرض کی یہ کہی جانی چاہیے تھی. یہ ضرور کہا دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہ جناب بھارتی مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور دوسری اقلیتیں کیا، نام لے کے کہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بدھ مت کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہر اقلیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ایسا ظلم، ایسا بھیانک ظلم. اور کشمیر پہ البتہ یہ ٹھیک بات کہی کہ اس کی قراردادیں کیسے بلائی جا سکتی ہیں سلامتی کونسل کی. دیکھیے، پاکستان کو چین کی ضرورت ہے، چین کو پاکستان کی ضرورت ہے. امریکہ سے نجات پانا ہوگی، یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا، چند ماہ میں بھی نہیں ہو سکتا، 1-2 سال میں بھی نہیں ہو سکتا، لیکن طویل المیعاد منصوبہ بندی یہی ہونی چاہیے. چین کی یہ کیا ہم اپاہجوں کی طرح ہم نے تصور کر لیا ہے کہ ہماری چونکہ یورپی یونین ٹیکسٹائل کے برآمدات ہیں اور امریکہ میں، تو اس کو کوئی بدل نہیں ہو سکتا اس کا. چین کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے، دنیا کی اور بہت سی مارکیٹیں ہیں. ایک افریقی ملک میں مجھے جانے کا موقع ملا، وہ کہہ رہے تھے ہم ترس رہے ہیں یہاں پاکستانی ہوم ٹیکسٹائل کے لیے کوئی یہاں آتا نہیں ہے. بے شمار منڈیاں دنیا کی کھلی ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو آزاد ہوں گے نا. یہ جو انحصار کی نفسیات ہے تو برباد کر کے رکھ دے گی. گوادر کی ضرورت ہے چین کو، ہمیں چین کی ضرورت ہے، چین کو گوادر کی ضرورت ہے. یہ فطری اتحاد ہے. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے کیلیفورنیا، یہ اس سے دگنی بڑی بندرگاہ بن سکتی ہے. دنیا میں ہر کہیں بندرگاہ نہیں بن سکتی. سمندر میں کنارے کے ساتھ گہرائی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ دنیا کی بہترین جگہ ہے بندرگاہ بنانے کے لیے، اور وسیع بندرگاہ بنانے کے لیے. پھر یہ سینٹرل ایشیا کا راستہ ہے. چینی تو پھر مجبور ہو کے افغانستان کے راستے تجارت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور یہ بہت پہلے بھی انہوں نے سوچ لیا تھا اگر پاکستان میں امن نہیں ہوتا ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، اور امریکہ پہ انحصار کر رہے ہیں، سبھی کے سبھی، چند ایک کے سوا. وہ بار بار میں اس کی بات کا حوالہ تھا، انہوں نے ٹھیک کہا تھا ان کی بہن نے، عمران خان کی بہن نے، کہ ہمارے باپ لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. بے شمار امکانات ہیں، مگر امکانات پہ کون سوچ سکتا ہے؟ ایک آزاد ذہن. نواز شریف اور زرداری اور شہباز شریف جیسے غلام ذہن یہ کبھی نہیں سوچ سکتے. قوموں کو ایک طویل المیعاد منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے تو احتجاج، خیر اتنی بھی توقع نہیں تھی جو کیا ہے، مگر اس سے زیادہ کیا جانا چاہیے. جناب نواز شریف نے صاحبزادی کو جانشین کیا. اب زرداری صاحب نے اپنی صاحبزادی آصفہ بھٹو کو میدان میں اتار دیا ہے. انہوں نے
طیب رضوان کی گاڑی چلائی اور پھر پیغام دیا سوشل میڈیا پہ کہ یہ ایک یادگار لمحہ تھا، تاریخی ناقابل فراموش لمحہ تھا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ ملک دو خاندانوں کی ملکیت ہے، اور کیا وہ اس گمان میں ہیں کہ وہ اس پہ حکومت کریں گے 21ویں صدی میں نسل در نسل، دو شاہی خاندان باہم سمجھوتا کر کے؟ ووٹ ان کے ہیں نہیں، ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں، چھوٹی چھوٹی یہ برائے نام سے پارٹیاں ہیں، اور یہ متبادل پارٹیاں بھی نہیں ہیں۔ برآں اقتدار میں فرض کیجئے کہ وہ ناکام ہوئی، ان کی پرفارمنس تو ان سے بہت بہتر رہی ہے، اور لوٹ مار میں وہ کبھی شریک نہیں ہوئے، تو پھر بھی یہ نہیں آئیں گے اور لیڈرشپ آئے گی۔ ان سے لوگ اکتا چکے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دلوں سے اتر چکے، اور جو دل سے ایک بار اتر جائے، دل کا دروازہ جب اس طرح بند ہو جائے کسی قوم میں کسی لیڈرشپ کے لیے، دوبارہ نہیں کھل سکتا۔ مریم ناکام ہے بری طرح، ان کو تشہیر سے دلچسپی ہے، کام سے نہیں ہے، شعبدہ بازی سے ہے، وہی 1980 اور 1990 کی سیاست۔ بلاول بھٹو میں وہ اب عمل ہی نہیں پائے جاتے جس کے لیے جو مقبولیت کی بنیاد بنتے ہیں، وہ اب لگتے ہی نہیں کہ مردان کار میں سے ہیں، ان کے رنگ ڈھنگ ہی وہ نہیں ہے، وہ ایک اجنبی لگتے ہیں بالکل، غیر ملکیوں کی سی زبان، انگریزی قائد اعظم بھی بولتے تھے، مگر وہ تو خلق خدا کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے، اور ان جیسا سچا، صداقت شار، امانت دار آدمی کون ہوگا، وعدے کا پکا، اور سیاسی بصیرت ایسی شاندار۔ یہ تو ہر چند مہینے کے بعد بگڑ جاتے ہیں کہ کچھ پیسے دو سندھ کے لیے، اس لیے کہ وہ ترقیاتی کام بھی ہوں گے، کچھ ووٹ بھی ملنے کی امید ہوگی، اور کچھ اس سے وصولی بھی ہو جائے گی۔ اور یہ بچی بیچاری چھوٹی سی جو خاتون اول انہیں قرار دیا گیا، کیونکہ ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہیں تو انہیں خاتون اول قرار دیا ہے، تو یہ کیا کر سکتی؟ یہ تو ہر چیز بکھر جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تماشا ختم ہوگا۔ جناب افضل مروت زباں پہ بار الہا یا کس کا نام آیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈسپلن کا درس دینے والوں، مجھے ڈسپلن کا درس دینے والوں کا دماغ خراب ہے۔ اچھا، کہا میں اب ڈسپلن سے آزاد ہوں، عمران خان کی ہر بات ٹھیک نہیں، مراد یہ دروازہ کھولا ہے کہ وہ مزید تنقید کر سکوں، اس پہ پی ٹی آئی والے خاموش رہے، دوسرے لوگ ہنستے رہے۔ کہا یہ کہ میرے حق میں اگر نعرے لگائے گئے، یہ ایشو نہیں ہے، میرے حق میں نعرے لگائے گئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، لوگ تھے ہی میرے، آپ کے لوگ کہاں تھے، آپ کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، یہ ٹھیک ہے۔ اور کہا میں ڈسپلن کا پابند نہیں ہوں۔ عجیب بات ہے، جب آدمی خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے تو بنیادی حقائق ہی بھول جاتا ہے۔ مروت صاحب کو کوئی بتائے کہ ڈسپلن اور آزادی جڑواں بہن بھائی ہیں، آزادی پنپ ہی نہیں سکتی ڈسپلن کے بغیر۔ جن ملکوں میں آزادی ہے وہاں ڈسپلن بھی، انسانی صلاحیت آزادی میں بروئے کار آتی ہے، مگر ڈسپلن میں اگر ہے، ورنہ تو انارکی ہے۔ ڈسپلن کی وہ پابندی نہ کریں تو نہ کریں، وہ انہیں کون اس پہ مجبور کرتا ہے، مگر وہ خود شکنی کا ایک عجیب و غریب ان کا مزاج ہے۔ شعیب شاہین پہ کہ مذمت کریں، انہیں کس نے کہا مشورہ دیا تھا، کس نے ان سے کہا کہ وہ کہیں میں سلیمان اکرم جیسے آدمی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی کہ وہ سیکرٹری جنرل نہیں ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن مجھے دکھائیں۔ آپ کو کیوں دکھائیں؟ عمران خان سیکرٹری جنرل مانتے ہیں، پوری پارٹی مانتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا سعودی عرب کا وفد آیا، یہ کئی بار ذکر ہو چکا ہے، اس کے خلاف ایک ایسے پروگرام میں اظہار خیال کیا جو صرف پی ٹی آئی کے خلاف نفرت پھیلانے کے سوا جس میں کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ اور پھر عمران خان کا نام لے کر کہا کہ چیف صاحب وہاں جا رہے ہیں تو عمران خان کی ہدایت ہے کہ وہاں کوئی مظاہرہ نہ کیا جائے۔ او بھائی، یہ بات اگر کہنی ہے تو عمران خان صاحب کو خود کہنی چاہیے نا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ڈسپلن سے آزادی کا یہ مطلب کیسے ہوا کہ من مانی ہے؟ اور ڈسپلن سے آپ آزاد ہیں تو آزاد ہو جائیں، ٹھیک ہے،
ہر آدمی کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا خود حق حاصل ہے، مگر یہ کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر آپ کو کیسے قبول کریں گے؟ یہی شاندانہ گلزار کی حمایت اور علی امین کے منت سماجت اور گور علی شاہ کے نرم گفتاری، یہ آپ کے کس کام آئے گی اگر آپ خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے؟ اور آپ آج بھی، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ پوری ان کی گنجائش اب بھی موجود ہے، انہیں کیا کہنا ہے، کچھ دن خاموش رہیں اور پھر یہ کہیں، وہ تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتا دیں کہ میں ڈسپلن کی پابندی کروں گا، اور جو مجھ سے کہا جائے پارٹی میں جو ذمہ داری مجھے دی جائے گی میں پوری کروں گا، سادہ سی بات ہے۔ اب جس آدمی نے اتنا شور و غوغا کیا ہوگا کہ اس کی وفاداری مشکوک ہو اور وہ اپنا میڈیا سیل انہوں نے بنانے کی کوشش، ارے بھائی وہ کہاں، وہ لاکھوں رضاکار ہیں پی ٹی آئی کے پاس۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کا تو یہ عالم ہے کہ جہانگیر ترین کے ایک سابق ساتھی جو پی ٹی آئی سے گئے تھے، وسیم اختر، ان کو سینٹرل پنجاب کی مینجمنٹ سیل کا سربراہ بنایا گیا تو اس پہ شور اٹھا ہے، اور کارکنوں نے احتجاج کیا کہ یہ ہم قبول نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ کارکن ہیں، یہ عمران خان ہے اور میڈیا سیل ہے، یہ ٹھیک ہے۔ بعض لیڈروں کا بھی کنٹریبیوشن ہے، صاحبزادہ حامد رضا کا ہے، علامہ ناصر عباس، پارٹی کے اندر بھی لیڈروں کا کنٹریبیوشن ہے۔ لیڈروں کے اور امیدواروں کے بغیر کون سی پارٹی ہوتی ہے؟ اور ان کے اپنے ووٹ بھی ہوتے ہیں، بعض کے ان کا کنٹریبیوشن ہے، بعض نے بڑی تکلیفیں سہی ہیں، لیکن یہ کہ جذبات کی رو میں مغلوب جو آدمی ہوتا ہے وہ قائدانہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی کے حامی اخبار نویس جو ہیں، ان میں سے بہت سے انہیں رعایت دیتے رہے، حسن ظن کا اظہار کرتے رہے، اب معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، اب معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن آخر کب تک وہ ایسا کریں گے؟ ان کے لیے بہترین مشورہ یہی ہے، دیکھیے آدمی غلطیاں کرتا ہے لیکن غلطیوں سے برباد نہیں ہو جاتا۔ جب وہ غلطی پہ سٹینڈ لے لے، اپنی انائی کو سب کچھ سمجھ لے، یہی سمجھے کہ ہم چما دیگرے نیست، خدا بنے تھے یہ گانا مگر بنا نہ گیا، نشہ خودی کا چڑھا آب میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یہ گانا مگر بنا نہ گیا۔ کچھ نہ کچھ ڈسپلن ہر ایک کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری نے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ تھا، جو انہیں بہت عزیز رکھتے تھے، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی پہ۔ تو کہیں برہمی میں کہہ دیا، ہم تو اصحاب رسول کو، اہل بیت کو روبوٹ کی طرح پیش کرتے ہیں کہ نور برستا رہتا تھا ہر وقت۔ نور تو ان پہ برستا ہی تھا کہ ان کے باطن اجلے تھے، اور ان کے باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اجلے تھے، لیکن انسان تھے، کبھی کبھی غصہ بھی کسی کو آ ہی جاتا تھا، کبھی کوئی تلخ بات تو کہہ سکتا تھا۔ تو انہوں نے بلال سے کہہ دیا کہ کالی عورت کے بیٹے تو مجھے بتائے گا، تو مجھے سمجھائے گا۔ بلال گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا مجھ سے یہ کہا ہے جناب ابو ذر نے۔ بلال تو دھیمے آدمی تھا، غصہ بہت تھا ان میں، جلال بہت تھا، لیکن تھامے رکھتے تھے اس جلال کو۔ ابو ذر کو طلب کیا، اسی آدمی کو میں دہراتا ہوں جس کے بارے میں کہا تھا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی پر۔ یعنی کبھی ایک دفعہ بھی زندگی میں گویا جھوٹ نہیں بولا۔ سچے تو ظاہر پیغمبران اعظام تھے، سب سے بڑے تو صادق و امین خود جناب رسالت مآب تھے۔ تو کہا کہ ابو ذر ابھی جاہلیت کا کچھ اثر باقی ہے۔ جناب ابو ذر نے کیا کیا؟ یہ ہوتا ہے بڑا آدمی، وہ آدمی جو تاریخ کے دوام میں جیتا ہے، جس سے لوگ ہمیشہ کسب نور کرتے ہیں۔ زمین پر لیٹ گئے اور بلال سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو اور مجھے معاف کر دو۔ بلال نے کہا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ کی طبیعت میں وہ رہے تھے، ظاہر ہے انہوں نے اپنی غلطی کا ادراک کر لیا، بات ختم۔ مقام تو بڑا بلند تھا، ان کا بھی بلند تھا اور جناب بلال کا بھی بلند تھا۔ یہ تو سبھی ایسے لوگ تھے، قرآن مجید کہتا ہے رضی اللہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اپنی صرف اصلاح کا، اپنی اصلاح کا اور عظمت کا ایک ہی راستہ ہے،
عظمت کو چھوڑیے. آپ بندے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اپنی غلطیوں پر غور کرے. رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر, تو نگاہ میں کوئی برا نہ تھا. وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے. تو وہ اپنی اپنی خامیوں پر بھی غور کریں, دوسروں کی غلطیوں پر غور کرتے رہنا, اور اس سے تو نہیں مسئلہ حل ہو سکتا. جناب بیرسٹر گوہر نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ فوج اور عوام میں خلیج کم ہو, یہ ہے عمران خان کا نقطہ نظر. اور تیسرے خط میں خان صاحب نے لکھا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ بھی کہا کہ کھلا خط ہے, مخاطب تو وہی ہیں. ویسے یہ ایک خط کی بات عجیب ہو رہی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ جی ان کو خط نہیں ملا, ان کو خط نہیں ملا. او بھائی, کھلے خط کا مطلب یہ ہوتا ہے مخاطب تو کسی کو کیا جاتا ہے, مگر وہ خلق خدا کو بتایا جاتا ہے. اور یہ کوئی پہلا کھلا خط ہے؟ ان گنت کھلے خط ادبی جریدوں میں چھپے ہیں, سیاسی دنیا میں ان گنت کھلے خط لکھے گئے ہیں, تو کسی کو پہنچا نہ پہنچے گا کیا سوال ہے؟ وہ کھلا خط کا تو مطلب ہی ہے اخبار میں چھپ گیا یا وہ سوشل میڈیا پہ نشر ہو گیا. میڈیا تو اب نشر نہیں کر سکتا. تو وہ لیکن یہ اس میں اچھا, اس پہ جناب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر احمد خان ہے, جن کا واحد زندگی کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ کی خدمت میں کورنش بجا لاتے تھے, پیغامات لے کے جاتے تھے, منت سماجت کرتے. انہوں نے کہا عمران خان کا جو خط ہے وہ منت سماجت کے انتہا, منت ترلا انہوں نے کہا, پنجابی کے لفظ استعمال. وہ خدا کے بندو خط کو پڑھو تو صحیح. وہ کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے, آئین کے حدود میں رہے. یہ منت سماجی کی انتہا اس میں سے کہاں سے؟ کوئی ان کو پڑھ کے سنائے, اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھائے ان کو. آپ سبحان اللہ, احمد خان بھی دانشور ہو گئے اور اتنے بڑے مفکر ہو گئے, اور کیا بات کہی ہے جی. پاپوش میں لگا دی کرن آفتاب کی, جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی. احمد خان صاحب اللہ سے ڈرے, قانون کی عملداری کا مطالبہ کیا ہے, جعلی کے بجائے جائز اور اصل الیکشن کا مطالبہ کیا ہے. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ محترم, جنہیں چیف جسٹس بننا تھا اور 26 ترمیم کے ذریعے جن کا راستہ روکا گیا, انہیں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی جو ہے جہاں ججوں کی تربیت کی جاتی ہے, اس میں مشیر کے منصب سے الگ کر دیا گیا, واپس لے لیا گیا اسے. اس میں کس کا نقصان ہے؟ ان کا کیا نقصان ہے؟ انہیں تو وقت دینا پڑتا تھا اس کے لیے. نقصان تو ان کا ہے جنہیں تربیت دی جا رہی تھی. جذبات میں ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں. ایک اخبار رمیز سے پہلے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ریفرنس کے بارے میں کہ مجھے اس کی کیا پرواہ ہے, میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو میں ڈروں, مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. سینٹ میں عجیب آج ایک واقعہ ہوا. اپوزیشن لیڈر شبلی فراز جو ہے, وہ پیکا قانون جو سوشل میڈیا کو کچلنے کے لیے بنایا گیا ہے, اس کے خلاف قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی تو وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا, چنانچہ ملتوی ہو گیا اجلاس. کورم پورا کرنا پارلیمانی روایات میں حکومت کی ذمہ داری ہے, مگر وہ ذرا آتے ہی نہیں, آتے ہیں چند منٹ بیٹھ کے, ارکان بھی آ جاتے ہیں. وہ خود سمجھتے ہیں اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت, یہاں کوئی فیصلہ تو ہوتا ہی نہیں. وہ کیپٹن صفدر صاحب بھی کہتے رہتے ہیں, جاوید لطیف صاحب بھی کہتے رہتے ہیں. اگر خود پارلیمنٹ کو آپ یہ اہمیت دیں گے, اعظم نذیر صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے, یہ سٹیج کا ڈرامہ نہیں ہے. اس میں ہر عمل کا رد عمل ہے, ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. نہ یہ پیکا کا قانون رہے, یہ حکومت ہی نہیں رہے گی, نہ یہ پیکا قانون رہے گا, نہ 26ویں ترمیم رہے گی. اس کے سب قرائن تو نظر آ رہے ہیں. ایک دن خلق خدا اٹھے گی, اور تاریخ میں جب طوفان اٹھتے ہیں تو اعظم نذیر تارڑ اور خواجہ آصف جیسے تنکے ان کی راہ نہیں روکتے. آپ کا بہت بہت شکریہ.